سيدنا جزا الله عنا محمدا وآله صلى الله عليه وسلم وعنا مات النبي صلى الله عليه وسلم بين حاقد وذاقنتي فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاری۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینہ اور گردن کے درمیان وفات پائی۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کی موت کی سختی کو کبھی برا نہیں سمجھتی۔ بخاری۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں مبتلا تھے تو قریب ایک پیالہ پڑا ہوا تھا جس میں اپنی انگلیاں مبارک ڈگو کر چہرے پہ پھیرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ ان للموت سکرات، بے شک موت کے لیے سختی ہے۔ تو حضرت عائشہ کی حدیث سے واضح فرماتی کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان پر موت کی سختی ہے تو میں نے اس کے بعد یہ سوچا کہ موت کی سختی کوئی بری چیز ہے۔ عام طور پہ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ جس بندے پر موت کی سختی ہو تو وہ گناہ گار ہے، یہ پیمانہ نہیں ہے، بلکہ یہاں صاف لکھا ہے حدیث کی تشریح میں کہ جس بندے پر موت کی سختی ہو تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ عام طور پہ یہ ذہن ہوتا ہے کہ جی اس کے جو ہے نا بڑی سختی ہے اور بڑی مشکل سے اس کے روح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح حدیث بخاری شریف کی متفق علیہ، باقی بھی حدیثوں میں ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا ذہن بھی یہی تھا کہ گویا کہ موت کی سختی ان لوگوں پہ ہوتی ہے جو گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے اور گردن کے درمیان یعنی یہاں پہ آپ کا سر مبارک پڑا ہوا تھا اس جگہ یہ، اور آپ کی روح قبض، تو حضرت عائشہ تو سب سے زیادہ قریب تھی نا دیکھنے والی، اس وقت اور تو کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے جو کیفیت دیکھی وہ یہاں حدیث میں نقل کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت، تو کہتے اس کے بعد میں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا۔ اس لیے میں یہ بات عام طور پہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے ذریعے سے یہ پیغام اللہ کرے ہر جگہ چلا جائے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم بعض لوگ کو دیکھتے ہیں کہ ان پہ موت کی سختی ہے یا پسینے آ رہے ہیں یا کچھ وقت لگ رہا ہے، ان کی نظر کی حالت ایسی ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ گناہ گار ہوں، بلکہ اللہ ان کے درجات بلند کرتے ہیں۔ اب یہ دوسری حدیث ہے جو کہ بڑی اہم حدیث ہے، مومن اور منافق کی زندگی کی مثال۔ وعن کعب بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع نقيئها الرياح نسرعها مرة وتعدلها أخرى حتى يأتيه أجل ومثل المنافق كمثل الأرزة المزدية التي لا يصيبها شيء حتى يكون جعافها مرة واحدة متفق علیہ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھیت کی تر و تازہ اور نرم شاخ کی سی ہے کہ جسے ہوائیں جھکا دیتی ہیں، کبھی اسے گرا دیتی ہیں اور کبھی سیدھا کر دیتی ہیں یہاں تک کہ اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی سی ہے جو جمع کھڑا رہتا ہے، اسے کوئی جھٹکا نہیں لگتا، یعنی نہ تو وہ ہوا کے دباؤ سے گرتا ہے اور نہ جھکتا ہے یہاں تک کہ وہ دفتن زمین پر آ گرتا ہے۔ بخاری مسلم۔ اب اس حدیث کی تشریح میں بڑا کچھ ہے ہمارے لیے، بڑی خوبصورت تعبیر ہے، بڑی خوبصورت مثال ہے کہ مومن کی مثال کھیتی کے اس نرم ایک ٹہنی کی طرح ہے جو لگی ہو، درخت کی ایک نرم ٹہنی کہ جب ہوائیں آتی ہیں تو اسے جھکا دیتی ہیں، وہ ٹہنی کبھی گر جاتی ہے کبھی دوبارہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہاں تشریح میں بڑی زبردست چیز لکھی ہے کہ مومن کی جو مثال دی ہے نا، حوادثات زمانہ، ٹھیک ہے، مختلف چیزیں، مومن کے اوپر پریشانیاں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، کبھی وہ بیمار ہوگا۔ اس دن میں نے آیت پڑھی تھی نا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ ساری اسی کی ایک کڑی ہے یہ حدیث بھی۔ تو مومن کی جو مثال ہے وہ کبھی بیمار بھی ہوگا، کبھی اس کی اولاد بیمار ہوگی، کبھی اس کا دنیاوی حالات ایسے ہو جائیں گے اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، وہ صبر کرے گا۔ یعنی جھکنے سے جو تعبیر دی نا
کہ حالات اتنا جھکا دیں گے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ ٹہنی جھک جاتی ہے، کبھی ہوائیں سیدھا کر دیتی ہے، پھر خوشی فرحت اور راحت کے موقع بھی آ جاتے ہیں، انسان خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ مومن بندے کے ساتھ موت تک یہ چیزیں لگی رہیں گی، حتیٰ یأتیہ اجل، یہاں تک کہ موت آ جائے اسے۔ اب یہ تمام چیز سے فارغ ہو کر اللہ کی رحمتوں میں مومن بندہ چلا گیا، لیکن دنیا میں یہ چیزیں ضرور اثر انداز ہوں گی، مومن پر زیادہ ہوتی ہیں، مشکلات آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، دکھ آئیں گے، غم آئیں گے، لیکن بندہ مومن کبھی جھکے گا اس ٹہنی کی طرح، تر و تازہ ٹہنی کی طرح، نرم ٹہنی کی طرح، کبھی پھر جو ہے نا حالات ایسے آئیں گے، خوشی آئے گی، فرحت آئے گی، راحت ملے گی، ایسی خوشخبریاں ملیں گی۔ منافق کی مثال ہے صنوبر کے درخت کی، جو بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اکڑا ہوا ایک جگہ جمع ہوا، ہوائیں چلتی ہیں وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، بظاہر دنیا میں اس کو پریشانیاں زیادہ نہیں ملتی، مصیبتیں بھی نہیں آتی، بڑا خوش و خرم، بڑا راحت میں بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ بظاہر ایسے کبھی اسے کوئی چیز جھکا نہیں پاتی۔ ایک نرم ٹہنی سے مثال دی، ایک صنوبر کی طرف سے بالکل سیدھا اکڑا ہوا کھڑا ہوتا ہے۔ تو جو منافق ہے بظاہر ہم یہ دیکھتے، اب ہم اس حالات کو فٹ کر دیں، آپ حالات حاضرہ کو دیکھ لیں، یہ پاکستان، یہ ہماری سرزمین، یہ شریف اور معزز بندے کے لیے تنگ ہو چکی ہے، ایسا ماحول بن چکا ہے کہ گھٹن پیدا ہو گئی ہے۔ شریف اور معزز بندہ، شریف اپنی شرافت کو بچاتے بچاتے خاموش ہو جاتا ہے، ظالموں کا نام نہیں لیتا، چپ ہو جاتا ہے، اس کو شرافت عزیز ہوتی ہے۔ معزز بندے کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہ پھر بھی خاموش ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ سرزمین ہمیں اللہ نے دی تھی، اس پہ بڑی قربانیاں لگی، لیکن ہوا کیا، ایک طبقہ، کچھ لوگ اس پر ایسے قابض ہوئے کہ انہوں نے اس کے سارے وسائل لوٹ لیے، لوٹ کھسوٹ، اور عوام کا خون نچوڑ کر اور چوس کر وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ اور میں نے خود انہی کانوں سے لوگوں سے یہ بات سنی ہے کہ یار ان لوگوں کو تو کچھ نہیں ہوتا، ساری پریشانی تو ہم پہ آتی ہے، تو بڑے مزے میں ہیں، بڑی اعلیٰ اعلیٰ گاڑیاں ہیں، ان کے اپنے جہاز ہیں، اپنے ہیلی کاپٹر ہیں، بڑے مزے کی زندگی۔ حدیث کو دیکھ لیں، آخرت میں کچھ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر میں نے ان کا 1 روپیہ کھا لیا ہے تو ہو سکتا ہے یہ مجھے معاف کر دیں یا میں ان سے معافی مانگ لوں۔ میں نے اگر 22 کروڑ کا حق کھایا نا، وہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا، یہ چیزیں ذہن میں رکھیں۔ تو یہ حدیث واضح آ گئی کہ مومن کی مثال ہے، اس پر پریشانی آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، کبھی اسے جھکا دیتی ہیں، کبھی اسے سیدھا کر دیتی ہیں، اس کے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ تو یہ جو ہوتے ہیں نا حرام خور اور منافق، یہ ان پہ کبھی کبھی استہزاء کرتے ہیں۔ ان کو دیکھو، اب یہ سیلاب کے دن آئے تھے نا، تو کسی نے بڑی عجیب بات لکھی تھی کہ سارے مصیبتیں غریبوں پر، امیروں پہ کیوں نہیں آتی نا، زمینیں بھی غریبوں کی نقصان ہوا اور مال بھی ان کا اور گھر بھی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہے۔ اگر کوئی دنیا میں جلدی پکڑا جاتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے، آخرت سے بچا رہا ہے۔ بظاہر تو یہاں تکلیف مل گئی، لیکن اگر جس کو اللہ نے ڈھیل دے دی تھوڑی سی دنیا کی زندگی میں، یہ مکڑی کے جالے میں تھوڑی سی اس کو چھوڑ دیا، اب وہ اچھل رہا ہے، کود رہا ہے خوشی میں کہ جناب مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، لوٹ کھسوٹ لیا اور جناب غریبوں کا خون نچوڑ لیا، لیکن اس کو بظاہر کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی پکڑ نہیں آئے گی، یہ اللہ کا اس کے ساتھ معاملہ انتہائی خطرناک ہے، یہ اللہ اس کی رسی ڈھیلی کر رہا ہے۔ آخرت میں جو ان بطش ربک، جو آخرت کی جو پکڑ ہے وہ دنیا سے کہیں زیادہ ہے، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا اچھے، اللہ ان کو یہاں تکلیفیں دیتا ہے، اگر ان سے کوئی خطائیں ہو جاتی ہیں تو اللہ یہاں تکلیف دے کے، ان کو مصیبتیں دے کے آخرت کے لیے صفائی کر دیتا ہے۔ لیکن جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں نا، جو رحم نہیں کرتے لوگوں پر، بلکہ الٹا، اچھا میں نے یہ سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ لوگ اتنے عجیب ہیں نا، سارا کچھ کھا پی کے، بدماشیاں عیاشیاں کر کے بڑے فخر سے کہتے ہیں میں تو خانہ کعبے کے اندر گیا تھا، یعنی مطلب ہے اللہ کا بہت پیارا بندہ ہوں، اللہ مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ ہزاروں کا حق مارا، کروڑوں کا حق مارا، ظلم کیے، بربریت، قتل کروائے، سب کچھ کروایا،
ہر قسم کا گناہ، اور اس کے بعد پھولے ہوئے سینے کے ساتھ کہتے ہیں ہم تو روزہ انور کے اندر چلے گئے، وہاں بھی گئے تھے ہم۔ بھئی یہ کون سی مشکل ہے؟ آپ تو حکومت کی طاقت سے جاتے ہو نا، وہ آپ کے لیے عزت دے دیتے کہ چلو وہ نہیں دیکھتا کون ہے، چلو بھئی یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے خانہ کعبہ کے اندر جانا۔ کسی مسلمان کو ذلیل کرنا بہت بڑا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن کوئی کبھی بھی خانہ کعبہ کے اندر نہ گیا، میں کہہ رہا ہوں خانہ کعبہ میں بھی نہ گیا ہو کبھی، بیچارے کو موقع نہ ملا ہو، لیکن اس نے کسی کا حق نہیں کھایا، ظلم نہیں کیا کسی پر، کسی کی آہ نہیں لی، کسی کی بددعا نہیں لی، تو یہ سب سے عظیم انسان ہے۔ اس سے بڑا عظیم انسان کوئی نہیں ہے۔ یہ کون سا پیمانہ ہے کہ ادھر لوٹ کھسوٹ کرو، ظلم بھی کرو، سب کچھ کرو، سب کچھ لوٹ کے لے جاؤ، پیچھے یتیم مسکین قوم کو چھوڑ دو، اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ جناب، اور پھر اللہ پر اتنے بڑے بڑے گمان، اللہ اکبر، میں تو ڈرتا ہوں ان لوگوں سے کہ کتنی فرعونیت والی ذہنیت ہے۔ سب کچھ کر کے بھی کیا کہتے ہیں، ہم تو بڑے پیارے ہیں، ہاں کوئی بات آتی ہے میں فلاں گیا، فلاں اتنے طواف کیے میں نے، اتنے حج کیے، خانہ کعبہ کے اندر میں نے نفل پڑھے، کوئی کہتا ہے میں نے چھت پہ نفل پڑھے۔ پھر کیا ہو گیا اگر تم نے چھت پہ پڑھا؟ ابو جہل بہت زیادہ، وہ تو ان کا مشرب بھی حتیم میں ہوتا تھا، ابو لہب بھی یہاں بیٹھتا تھا، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ اور سہیل بن عامر، وہ بھی یہاں بیٹھتے تھے، وہیں اسی بابرکت جگہ بیٹھتے تھے۔ اصل ہوتی ہے ایمان کی بات، اندر کی بات ہوتی ہے، وہ ان کے بیٹھتے ہوئے بھی کچھ کو فائدہ نہ ہوا۔ ایک غلیظ ترین آدمی، گندہ ترین آدمی اگر خانہ کعبہ کے اندر چلے تو کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ اللہ کو تو یہ نہیں قبول۔ اس لیے اب حالات ایسے میں کچھ طالب علمی میں کچھ اشعار تھا، وہ تو خیر میں بڑے اس سے کہتا تھا، آج کل جو پاکستان جو بھٹی بنا ہوا ہے، جو شریف اور معزز اور غریب جو اس میں رہ رہے ہیں نا، ان کی بڑی عجیب مثال ہے۔ مولانا شاہ کشمیر رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں، اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں میں بھی حق ہمارا نہیں۔ جوش دریا میں تھا الاما الاما، اونچے ساحل سے طوفان کا دھارا آ گیا، اس کو کہتے ہیں قسمت کی ناکامیاں، پہلے کشتی گئی پھر کنارہ گیا۔ یہاں کی عوام بیچاری کا تو یہ حال ہے، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خوں ہم نے دیا گردنے پیشگی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ جنہوں نے خون دیا، جنہوں نے گردنیں پیش کی، جنہوں نے سب کچھ لٹایا، ایک طبقہ ہے جو شروع سے اس پر رائج ہے اور شروع سے اس کا قبضہ ہے، وہ کہتے ہیں تمہارا کیا ہے، تمہارا تو کوئی حصہ نہیں، عوام کا تو کوئی حصہ نہیں، علماء کا کوئی حصہ نہیں، نیک لوگ کا کوئی حصہ نہیں، ہم ہیں بس۔ ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک، غیر تو غیر ہیں، غیر سے کیا گلا، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں۔ پاکستان کی جڑوں کو اپنوں نے کاٹا، جن کے حوالے ہوا تھا، جنہوں نے اس کا خیال رکھنا تھا، جنہوں نے اس کو اوپر لے جانا تھا، جنہوں نے اس کو عزت دینی تھی، انہوں نے اس کے نیچے رندے ایسے رکھے کہ جڑیں کاٹ دیں۔ ظلمت شب نے گھیرا ہوا ہے ہمیں، کچھ سجھائی نہیں دے رہا، کیا کرے پھر وفا تو بڑی چیز ہے دوستوں، روشنی کے لیے ایک ستارہ نہیں، اندھیرا چھایا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور اس ملک کو، اس قوم کو کوئی وفادار نہیں مل رہا، ایک ستارہ بھی نہیں ہے روشنی کے لیے، امید کے لیے۔ اچھا، اب جو یہ شعر ہے نا، یہ میں طالب علم میں بڑے واضح و ترنم سے کہتا تھا، ابھی بڑے عرصے بعد مجھے اس حدیث کی وجہ سے یہ یاد آ گئے۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ظلم کر کے اور زیادتی کر کے اور لوگوں کو ستا کے اور رلا کے، آپ صحیح مجھے بتائیں پاکستان میں کون سا ایسا محکمہ ہے جس میں انصاف ہے، آپ جائیں وہاں انصاف ملے گی اور آپ کو عزت ملے گی؟ آج بڑے خوبصورت ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ پاکستان کو معماروں نے، مستریوں نے، پنچر لگانے والوں نے اور پلمبری کا کام کرنے والوں نے اور موچیوں نے، انہوں نے نہیں لوٹا، پڑھے لکھے طبقے نے لوٹ برباد کیے اس کو۔ پڑھے لکھے طبقے نے، جب آپ جائیں گے آپ کا کوئی کام پڑے گا تو یہی سب سے زیادہ آپ کو ذلیل کریں گے، ڈگریوں والے، کیونکہ تعلیم کون سی ہے، کس قسم کی تعلیم ہے، ان کو انسانیت تو سکھائی نہیں جاتی۔
پھر وہ بڑے بڑے، اچھا ان کی امیدیں بڑی زبردست ہوتی. میں کئیوں سے خود ملا ہوں، اتنے بڑے بڑے ظلم کر کے. ہم جب سال میں چل رہے تھے کئی علاقوں میں، تو وہ بڑی ان کی جب آپ ذہنیت پڑھیں گے نا، آپ کہیں گے ولی اللہ یہی بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں ولی اللہ، سب ختم ہو گیا، ولایت اسی بندے پہ ختم ہے. اس میں مجھے ایک شعر آیا، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا صدائیں میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں. یہ اس قوم کی اللہ آواز ضرور سنے گا انشاءاللہ. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ وطن، یہ ملک اللہ نے ہمیں عزت دینے کے لیے دیا تھا، اور اسی سے اللہ تعالیٰ خیریں اٹھائے گا. فی الوقت جو حالات ہیں نا وہ یہی ہیں کہ بڑے بڑے ظالم مگرمچھ قسم کے، ان کو کوئی جیسے کہتے ہیں نا، کوئی ذرا سے ہچکی بھی نہیں آتی، اتنا ہڑپ کر کے اور بڑی بے شرمی اور ڈھٹائی سے پھر کہتے ہیں ہم تو جناب اتنے حج کر آئے ہیں، اتنے عمرے کر آئے ہیں، یہ تمہارا باپ ہی صاحب دے گا اس کا 22 کروڑ عوام کا. میں یہ کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، مطلقاً جنرلی بات کہہ رہا ہوں. جس نے آج تک کھایا ہے نا، جس نے بھی، تو یہ حدیث آپ دیکھ لیں کہ ان کو کئی دفعہ ہمارے ذہن میں، میرے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یار ان کی پکڑ کیوں نہیں تھی، ایسے مزے ہیں، ان کے نوکروں کے مزے ہیں، ان کی عیاشیاں ہیں، مزے ہیں. باہر ملکوں میں ان کے بچے باہر ملک ایسے جاتے ہیں، ہم لاہور تک بھی اتنا نہیں جا سکتے، آتے جا رہے ہیں اور عیاشیاں اور باہر ہیں. ان کو بظاہر کچھ نہیں ہوتا، آخرت کے لیے بڑا کچھ ہے ان کے لیے. اور میں نے آپ کو بتایا نا، یہ حدیث میں بھی ہے اور اولیاء اللہ عارفین کا ہے کہ جس بندے کو اللہ دنیا میں پکڑ آ جائے نا، جس کی دنیا کی پکڑ اتنی سخت نہیں ہے، اللہ نے کوئی مال لے لیا، بیماری دے دی، آخرت کے لیے اللہ اسے صاف کر رہا ہے. لیکن جس بندے کو وہ بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے، ظلم، خصوصاً حقوق العباد کے متعلق ہیں، جو حقوق العباد سے متعلق ہیں، حق کھانا، ظلم کرنا، زمین دبانا، اس بندے کے اگر پکڑ نہیں آ رہی نا، تو یہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے. اللہ نے اس کو آخرت میں جو عذاب دینے نا، وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. نہ کوئی کان سننے میں کوئی کان تاب لا سکتا ہے، اور نہ دیکھنے کی آنکھ تاب لا سکتی ہے. وہ عذاب اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ان سے. تو اس لیے یہ آج کی جو حدیث ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر کوئی ظالم ہے ہمارے آس پاس، محلے میں کسی کو تنگ کر رہا ہے اور اس کی پکڑ نہیں آ رہی، حرام خوریاں اس کی عروج پہ ہیں اور مستیاں اور سرمستیاں اس کی عروج پہ ہیں، تو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. یہ دنیا تھوڑی ہے، یہ زندگی چند شامیں ہیں، چند صبح ہیں، ختم ہو جائے گی. لیکن اگر آخرت میں اس کی پکڑ آ گئی، اللہ کی قسم ایسے 10 کروڑ دنیا کی مال و دولت اور سونا چاندی مل جائے نا، وہاں جو اس کی چیخیں ہوں گی نا، وہ کوئی سن نہیں سکتا. اس لیے یہ بڑی تسلی والی حدیث ہے کہ مومن ہمیشہ انہی چیزوں میں آتا ہے، کبھی بیماری، کبھی مشکل، کبھی کیا. لیکن منافق کی مثال صنوبر کی درخت کی ہے، بالکل سیدھا ایسے اکڑا ہوا کھڑا ہے. مجھے تو کوئی کچھ کر سکتا ہے، میرا کوئی بھی کچھ نہیں. ایسے آپ نے جملے سنے ہوں گے نا فرعونیت والے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کون میرا کچھ بگاڑ سکتا؟ میرا کچھ کوئی کر سکتا ہے؟ جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ تو فوراً سیاست میں اس لیے نہیں جاتا کہ قوم کی خدمت کرے، اپنے مفادات کے لیے. اللہ ہماری حفاظت کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے.